بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا مبارک اژدہا بن کر جادوگروں کے سانپوں کو نگل گیا تو جادوگر سجدے میں گر کر ایمان لائے، مگر فرعون اور اس کے ماننے والوں نے اب بھی ایمان قبول نہیں کیا، بلکہ فرعون کا کفر اور اس کی سرکشی اور زیادہ بڑھ گئی، اور اس نے بنی اسرائیل کے مومنین اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دل آزاری اور اظہار ثانی میں بھرپور کوشش شروع کر دی، اور اس طرح ان کو مختلف طریقوں سے ستانے لگا۔ فرعون کے مظالم سے تنگ آ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگی، اے میرے رب، فرعون زمین میں بہت ہی سرکش ہو گیا اور اس کی قوم نے عہد شکنی کی ہے، وعدہ خلافی کی ہے، وعدے کو توڑا ہے، لہٰذا تو انہیں ایسے عذابوں میں گرفتار فرما دے جو ان کے لیے سزاوار ہو اور میری قوم اور بعد والوں کے لیے عبرت ہو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرعونیوں پر لگاتار 5 عذابوں کو مسلط فرما دیا۔ ان میں سے سب سے پہلے جو عذاب آیا وہ طوفان کا تھا۔ اچانک ایک ابر آیا اور ہر طرف اندھیرا چھا گیا، پھر انتہائی زوردار بارش ہونے لگی، یہاں تک کہ طوفان آ گیا اور فرعونیوں کے گھروں میں پانی بھر گیا اور وہ اس میں کھڑے رہ گئے، اور پانی ان کی گردنوں تک آ گیا، اور ان میں سے جو بیٹھا وہ ڈوب کر ہلاک ہو گیا، نہ ہل سکتے تھے نہ کوئی کام کر سکتے تھے۔ ان کی کھیتیاں اور باغات طوفان کے دھاروں سے برباد ہو گئے۔ مسلسل 7 روز تک وہ لوگ اسی مصیبت میں مبتلا رہے، لیکن اس کے باوجود کہ ہر طرف پانی ہی پانی ہے، طوفان ہے، بنی اسرائیل کے مکانات، اللہ رب العالمین کی قدرت، اس کی حکمت کہ ان کے مکانوں میں پانی کا ایک قطرہ بھی نہیں آیا، اور وہ نہایت ہی امن و چین کے ساتھ اپنے گھروں میں رہتے ہیں۔ میرے رب کی یہ شان ہے، وہ جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے ذلیل کرتا ہے، جس کو اللہ بچانا چاہے پوری کائنات مل جائے اس کا کچھ بگاڑ نہیں سکتی۔ تو جب فرعونیوں کو اس مصیبت کے برداشت کرنے کی تاب اور طاقت نہ رہی اور وہ بالکل ہی عاجز ہو گئے، تو ان لوگوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے عرض کیا کہ آپ ہمارے لیے دعا فرمائیے، یہ مصیبت ٹل جائے، ہم ایمان لے آئیں گے، بنی اسرائیل کو آپ کے پاس واپس بھیج دیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تو طوفان کی بلا ٹل گئی، اور زمین میں ایسی سرسبزی و شادابی نمودار ہوئی کہ اس سے پہلے کبھی بھی دیکھنے میں نہ آئی تھی۔ کھیتیاں بہت ہی شاندار ہوئیں اور پھلوں کی پیداوار میں بے شمار اضافہ ہوا۔ یہ دیکھ کر فرعونی غرور اور تکبر میں آ گئے اور کہنے لگے، یہ طوفان تو نہیں تھا، یہ کوئی عذاب تو نہیں تھا، یہ تو ہمارے لیے رحمت اور نعمت ثابت ہوا کہ اس کے جانے کے بعد ہماری کھیتیاں جو ہے ان کی پیداوار میں اضافہ ہوا۔ اللہ اکبر۔ نمبر 2 پر ان پر جو عذاب ہوا وہ ٹڈیوں کا عذاب تھا کہ 1 ماہ تک تو فرعونیوں نے نہایت عافیت سے زندگی گزاری، لیکن جب ان کا کفر و تکبر، ظلم و ستم پھر بڑھنے لگا تو اللہ تعالیٰ نے اپنے قہر و عذاب کو ٹڈیوں کی شکل میں بھیج دیا کہ چاروں طرف سے ٹڈیوں کے جھنڈ آ گئے جو ان کی کھیتیوں اور باغوں کو، یہاں تک کہ ان کے مکانوں کی لکڑیوں تک کو بھی کھا گئے، اور فرعونیوں کے گھروں میں یہ ٹڈیاں بھر گئیں جس سے ان کا سانس لینا مشکل ہو گیا۔ مگر پھر میرے رب کی قدرت کہ بنی اسرائیل کے مومنین کے کھیت اور باغ اور مکانات ان ٹڈیوں کی یلغار سے محفوظ رہے۔ یہ دیکھ کر فرعونیوں کو بڑی عبرت ہو گئی، اور آخر اس عذاب سے تنگ آ کر پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے آگے عہد کیا، وعدہ کیا، پھر ان سے پرومس کیا کہ آپ اس عذاب کے رفع ہونے کے لیے دعا فرما دیں تو ہم لوگ ضرور ایمان لے آئیں گے اور بنی اسرائیل پر کوئی ظلم و ستم نہ کریں گے، ہمیں معاف کر دیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تو 7ویں دن یہ عذاب بھی ٹل گیا، اور یہ لوگ پھر 1 ماہ تک نہایت ہی آرام اور راحت میں رہے، لیکن پھر عہد شکنی کی اور ایمان نہیں لائے، اور پھر ان لوگوں کے کفر اور عصیان و طغیان میں اضافہ ہونے لگا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور مومنین کو ایذائیں دینے لگے اور کہنے لگے کہ ہماری جو کھیتیاں اور پھل بچ گئے ہیں وہ ہمارے لیے کافی ہے، لہٰذا ہم اپنا دین چھوڑ کر ایمان نہیں لائیں گے۔ الغرض پھر ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے گھن کا عذاب نازل فرما دیا۔ غرض 1 ماہ کے بعد پھر ان لوگوں نے جب نافرمانیاں نہ چھوڑی تو ان پر قرآن پاک میں لفظ آیا، کمل کا لفظ آیا ہے۔ بعض مفسرین کا بیان ہے کہ گھن تھا جو ان فرعونیوں کے اناجوں اور پھلوں میں لگ کر
تمام گلوں اور میووں کو کھا گئے۔ اور بعض مفسرین کرام نے فرمایا کہ یہ ایک چھوٹا سا کیڑا تھا جو کھیتوں کی تیار فصلوں کو چٹ کر گیا اور ان کے کپڑوں میں گھس گیا، ان کے چمڑوں کو کاٹ کاٹ کر انہیں تڑپانے لگا، یہاں تک کہ ان کے سر کے بالوں، داڑھی، مونچھوں، بھووں، پلکوں کو چاٹ چاٹ کر اور چہروں کو کاٹ کاٹ کر کھانے لگا۔ کیڑے ان کے کھانوں، پانیوں اور برتنوں میں گھس گئے، جس سے یہ لوگ نہ کچھ کھا سکتے تھے نہ کچھ پی سکتے تھے، اللہ اکبر، نہ لمحہ بھر کے لیے سو سکتے تھے، یہاں تک کہ ایک ہفتہ میں اس قہر آسمانی و بلا ناگہانی سے بلبلا اٹھے، یہ لوگ چیخ پڑے اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حضور حاضر ہو کر دعا کی درخواست کرنے لگے اور ایمان لانے کا عہد کرنے لگے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کے لیے دعا فرمائی تو یہ عذاب بھی اللہ تعالیٰ نے دور فرما دیا، لیکن فرعونیوں نے پھر اپنے عہد کو توڑ ڈالا اور پہلے سے بھی زیادہ ظلم و عدوان پر کمر بستہ ہو گئے۔ پھر ایک ماہ بعد ان لوگوں پر مینڈک کا عذاب نازل ہوا۔ ان فرعونیوں کی بستیوں اور ان کے گھروں میں اچانک بے شمار مینڈک پیدا ہو گئے، اور ان ظالموں کا یہ حال ہو گیا کہ جو آدمی جہاں بھی بیٹھتا اس کی مجلس میں ہزاروں مینڈک بھر جاتے تھے۔ کوئی آدمی بات کرنے یا کھانے کے لیے منہ کھولتا تو اس کے منہ میں مینڈک کود کود کر گھس جاتے، ہانڈیوں میں مینڈک، ان کے جسموں پر سینکڑوں مینڈک سوار رہتے، اٹھنے بیٹھنے لیٹنے کسی حالت میں بھی مینڈکوں سے نجات نہیں ملتی تھی۔ اس عذاب سے فرعونی رو پڑے اور پھر روتے روتے گڑ گڑاتے گراتے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں دعا کی بھیک مانگنے لگے اور بڑی بڑی قسمیں کھا کر عہد و پیمان کرنے لگے کہ ہم ضرور ایمان لائیں گے اور مومنین کو کبھی تکلیف نہ دیں گے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے 7ویں دن یہ عذاب بھی اٹھا لیا گیا، مگر یہ مردود قوم راحت ملتے ہی پھر اپنا عہد توڑ کر اپنی خبیث حرکتوں میں مشغول ہو گئی، مومنین کو ستانے لگے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی توہین و بے ادبی کرنے لگے۔ تو پھر عذاب الہی نے ان ظالموں کو اپنی گرفت میں لے لیا اور ان لوگوں پر خون کا عذاب قہر الہی بن کر اتر پڑا کہ اچانک بالکل ایک دم سے ان لوگوں کے تمام کنووں، نہروں کا پانی خون ہو گیا، اور ان لوگوں نے فرعون سے فریاد کی تو اس سرکش نے کہا کہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جادوگری اور نظر بندی ہے۔ یہ سن کر فرعونیوں نے کہا، یہ کیسی اور کہاں کی نظر بندی کہ ہمارے کھانے پینے کے برتن خون سے بڑے پڑے ہیں اور مومنین پر اس کا ذرا بھی اثر نہیں۔ تو فرعون نے حکم دیا کہ فرعونی لوگ مومنین کے ساتھ ایک ہی برتن سے پانی نکال لیں، مگر خدا کی شان کہ مومنین اسی برتن سے پانی نکالتے تو نہایت ہی صاف، شفاف اور شیریں پانی نکلتا، اور فرعونی جب اسی برتن سے پانی نکالتے تو تازہ خالص خون نکلتا، یہاں تک کہ فرعونی لوگ پیاس سے بے قرار ہو کر مومنین کے پاس آئے اور کہا کہ ہم دونوں ایک ہی برتن سے ایک ہی ساتھ پانی پیئیں گے۔ آج کے دور میں آپ کہہ لیں کہ ایک ہی گلاس میں 2 پائپ لگا کر، سٹرا لگا کر ہم پانی پیئیں گے، مگر قدرت خداوندی کا عجیب جلوہ نظر آتا ہے کہ ایک ہی برتن سے ایک ساتھ منہ لگا کر دونوں پانی پیتے تھے، مگر مومنین کے منہ میں جو جاتا وہ پانی ہوتا تھا اور فرعون والوں کے منہ میں جو جاتا وہ خون ہوتا تھا۔ مجبور ہو کر فرعون اور فرعونی لوگ گھاس اور درختوں کی جڑیں اور چھالیں چبا چبا کر چوستے تھے، مگر اس کی رطوبت بھی ان کے منہ میں جا کر خون بن جاتی تھی۔ الغرض فرعونیوں نے پھر گڑ گڑا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے دعا کی، درخواست کی، تو آپ علیہ السلام نے رحم و کرم فرما کر پھر ان لوگوں کے لیے دعائے خیر فرما دی۔ تو 7ویں دن اس خونی عذاب کا سایہ بھی ان کے سروں سے اٹھ گیا۔ الغرض ان سرکشوں پر مسلسل 5 عذاب آتے رہے اور ہر عذاب 7ویں دن ٹلتا رہا، اور ہر 2 عذابوں کے درمیان 1 ماہ کا فاصلہ ہوتا رہا، مگر فرعون اور فرعونیوں کے دلوں پر شقاوت و بدبختی کی ایسی مہر لگ چکی تھی کہ پھر بھی وہ ایمان نہیں لائے اور کفر پر اڑے رہے اور ہر مرتبہ اپنا وعدہ توڑتے رہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کے قہر و عذاب کا آخری عذاب آ گیا اور فرعون اور اس کے ماننے والے سب دریائے نیل میں غرق ہو گئے، ہلاک ہو گئے، اور ہمیشہ کے لیے خدا کی دنیا ان عہد شکنوں اور مردودوں سے پاک اور صاف ہو گئی، اور یہ لوگ دنیا سے اس طرح نیست و نابود کر دیے گئے کہ روئے زمین پر ان کی قبروں کا نشان بھی باقی نہیں رہا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس
واقعہ کو بیان فرمایا۔ پارہ نمبر 9 سورت نمبر 7 آیت نمبر 133 133۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين ولما وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بالغوه إذا هم ينكثون فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين۔ تو بیجا ہم نے طوفان اور ٹڈی اور گھن اور مینڈک اور خون جدا جدا نشانیاں، تو انہوں نے تکبر کیا اور وہ فرعونی مجرم قوم تھی، اور جب ان پر عذاب پڑتا تو وہ کہتے اے موسیٰ علیہ السلام ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کرو اس عہد کے سبب جو اس کا تمہارے پاس ہے، بے شک اگر تم ہم پر سے عذاب اٹھا دو گے تو ہم ضرور تم پر ایمان لائیں گے اور بنی اسرائیل کو تمہارے ساتھ کر دیں گے۔ پھر جب ہم ان سے عذاب اٹھا لیتے ایک مدت کے لیے جس مدت تک انہیں پہنچنا ہے تو تبھی وہ پھر جاتے، تو ہم نے ان سے بدلہ لیا اور انہیں دریا میں ڈبو دیا، اس لیے کہ وہ ہماری آیتوں کو جھٹلاتے تھے اور ان سے غفلت برتتے تھے۔ ان واقعات سے یہ سبق ملتا ہے کہ عہد شکنی، وعدہ خلافی، وعدے کو توڑنا، اللہ کے نبیوں کی تکذیب و توہین کرنا بڑا ہی ہولناک جرم عظیم ہے، اور اس کی وجہ سے فرعونیوں پر بار بار عذاب الہی قسم قسم کی صورتوں میں اترا، یہاں تک کہ آخر میں وہ دریا میں غرق کر کے دنیا سے فنا کر دیے گئے۔ لہٰذا ہر مسلمان کو عہد شکنی اور سرکشی اور گناہوں سے بچتے رہنا لازم ہے کہ کہیں بدعمالیوں کی نحوستوں سے ہم پر بھی قہر الہی عذاب کی صورت میں نہ اتر پڑے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا صبر و تحمل اور ان کی رفیق القلبی بلا شبہ انتہا کو پہنچی ہوئی تھی کہ بار بار عہد شکنی کرنے والے اپنے دشمنوں کی آہ و فغاں پر رحم کھا کر ان کے عذاب کو دفع کرنے کی دعا فرماتے رہے۔ اللہ اکبر۔ اس سے معلوم ہوا کہ قوم کے ہادی اور ان کے پیشوا کے لیے صبر و تحمل اور عفو درگزر کی خصلت انتہائی ضروری ہے، اور علماء کرام کے جو حضرات انبیاء علیہم السلام کے نائبین ہیں ان کے لیے بے حد لازم اور ضروری ہے کہ وہ اپنے مخالفین اور بدخواہوں سے انتقام کا جذبہ نہ رکھیں، بلکہ صبر و تحمل کر کے اپنے مجرموں کو بار بار معاف کرتے رہیں، کہ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مقدس سنت بھی ہے، اور ہمارے نبی آخری الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کا تو یہ ایک بڑا ہی خاص اور خصوصی ترہ امتیاز ہے کہ آپ نے کبھی بھی اپنی ذات کے لیے اپنے دشمنوں سے کوئی بھی انتقام نہ لیا۔ وہ پتھر مارنے والوں کو دیتے ہیں دعا اکثر، کوئی لاؤ مثال ایسی، شرافت ہو تو ایسی ہو، بلکہ ہمیشہ ان کو معاف فرما دیا کرتے تھے۔ اور یہ آپ کی مقدس تعلیم کا بہت ہی تابناک اور درخشاں ارشاد ہے کہ سل من قطعک واعف عمن ظلمک واحسن الی ما اساء الیک۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم سے جو تعلق کاٹے تم اس سے تعلق جوڑو۔ دیکھیں جو آپ کے ساتھ ملتا ہے، جی کو تو بندہ جی کرتا ہے، لیکن حضور علیہ السلام فرما رہے ہیں مزہ تو اس میں ہے۔ ایمان کے کامل ہونے کی نشانی یہ ہے کہ جو تم سے تعلق توڑے اس سے جوڑنا ہے، جو جوڑتا ہے اس کے ساتھ تو سب جوڑتے ہیں۔ اور فرمایا جو تم پر ظلم کرے اس کو معاف کر دو، اور جو تمہارے ساتھ برا برتاؤ کرے تم اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں بدی را بدی سہل باشد جزا، یعنی برائی کا بدلہ لینا تو بہت آسان ہے، لیکن اگر تم جواں مرد ہو تو برائی کرنے والے کے ساتھ بلائی کرو۔ اللہ تعالی ہمیں ہر قسم کی سرکشی سے
گناہوں سے، تکبر سے، حسد سے محفوظ فرمائے، وعدہ خلافی سے، عہد شکنی سے، بددیانتی سے محفوظ فرمائے اور بدعمالیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انبیاء کرام علیہم السلام، اولیاء کرام رحمۃ اللہ تعالی علیہم کی عزت و توقیر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ان کی شان میں، صحابہ کرام اہل بیت کی شان میں ہر قسم کی بے ادبی سے اللہ تعالی ہمیں محفوظ و مامون فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔